محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی معزز اور مکرم بنایا۔ مگر سن 61 ہجری میں یہی محرم کربلا کے تپتے میدان میں کائنات کی سب سے بڑی قربانی کی تاریخ بن گیا۔ ایک محرم کی صبح جب سورج اگ رہا تھا تو ریگستان کی مٹی پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، جیسے زمین بھی سانسیں روک کر دیکھ رہی ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ میں ماتم چھپا ہوا تھا، خیموں میں بسی خاموشی دراصل طوفان کی نشانی تھی۔ جب محرم کی پہلی صبح نے اپنی آنکھیں کھولی تو کربلا کی ریت پر تاریخ نے کروٹ لی۔ سورج کی کرنیں جیسے اس زمین سے پوچھ رہی تھیں کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ نہ سامنے کوئی تخت تھا نہ تاج، صرف حق تھا، اور وہ کارواں تھا جو سچائی کے لیے اپنی جانیں لٹانے آیا تھا۔ حسین علیہ السلام اپنے قدموں میں ایمان کی طاقت لے کر کھڑے تھے، اور یزید کی سلطنت کے سامنے جھکنے سے انکار ان کی ہر سانس میں گونج رہا تھا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ وہ داستان ہے جو وقت کی ریت پر نہیں، خون سے لکھی گئی ہے۔ انصاف اور جرم کے درمیان سب سے بڑا فیصلہ۔ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا سب سے مقدس مہینہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص عزت اور برکت کے ساتھ مقرر کیا ہے۔ 61 ہجری میں اسی مہینے کا پہلا دن، جب سورج کی پہلی کرنیں کربلا کے ریگستان کی تپتی مٹی پر پڑ رہی تھیں، تو زمین جیسے سانسیں روک کر خاموشی سے دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس خاموشی میں ہوا کی سرسراہٹ بھی ماتم کی طرح تھی۔ کربلا کے میدان میں خیمے گڑے تھے، لیکن خاموشی میں ایک کڑوا درد چھپا ہوا تھا، جو جلد ہی کائنات کی سب سے بڑی قربانی کا گواہ بننے والا تھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اپنے اہل بیت، بہنوں، بچوں اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے۔ ان کا مقصد کیول اتنا تھا کہ وہ یزید جیسے ظالم اور شرابی شخص کی بیعت نہ کریں، کیونکہ بیعت کا مطلب ہوتا اسلام کی سچائی، حق اور انصاف کو چھوڑ کر گناہ گاروں کو اسلام کے نام پر قابض کر دینا۔ حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو کل کوئی بھی اسلام کے نام پر ہر گناہ کو جائز ٹھہرا دے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن اپنے حق سے کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ آپ نے کہا، ہم تمہاری بیعت نہیں کرتے ایمان کے خلاف۔ ایک محرم کی صبح جب حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں خیمے لگائے تو یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ فرات ندی کے پانی پر کڑا پہرا بٹھا دیا گیا تاکہ وہ پانی تک نہ پہنچ سکیں۔ حسین علیہ السلام کے خیموں میں دبی ہوئی خاموشی میں صبر اور تسلیوں کا پہرا تھا۔ بچے پیاسی آنکھوں سے اپنے باباؤں کی طرف دیکھتے، ماؤں کے آنسوؤں میں پیاس کی آگ جل رہی تھی۔ 2 محرم کے دن بھی پانی نہیں ملا، پیاس بڑھ رہی تھی، مگر حسین علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو ہمت اور صبر بنائے رکھنے کی ہدایت دی۔ خیموں میں بچوں کی پیاسی آوازیں، بلکتی ہوئی ماؤں کی آوازیں اور خاموشی میں چھپا درد ہر کسی کے دلوں کو جھکجھور رہا تھا۔ یزیدی فوج میں غصہ اور ڈر دونوں قابض تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑائی تلوار کی نہیں، ایمان کی ہے۔ 3 محرم کی صبح میں فوج نے تھوڑی سختی بڑھائی، پھر بھی پانی سے پوری طرح کٹاؤ نہ ہوا تھا۔ حسین علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ ان کے لیے یہ فضل اور امتحان ہے۔ بچوں نے پیاس سے بلک کر اپنے باباؤں سے پانی کی بھیک مانگی، مگر جواب میں صرف صدمے اور تانا سنائی دیا۔ دشمن نے کچھ لڑاکوں کو پانی لانے سے روک دیا اور ان کے راستے روکے۔ 4 محرم کو پیاس بڑھ گئی، حالت بگڑتی گئی، چھوٹے بچے بے بس ہو کر رونے لگے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کے منہوں کو تھام لیا تاکہ ان کا درد باہر نہ نکلے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے دلوں کو سہارا دیا اور خود صبر سے کام لیا۔ انہوں نے یزید کے اس غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت کی اور بتایا کہ کیسے یہ ظالم اللہ کی کتاب اور رسول کی راہ کے خلاف جا رہا ہے۔ 5 محرم کو یزیدی فوج نے پیاس کی مار کو اور بھی کڑا کر دیا۔ پانی پوری طرح سے بند کر دیا گیا۔ خیموں میں لوگ پیاس سے بے حال تھے، مگر کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ حسین کے دریا دل وفادار ساتھی ان کے ساتھ تھے، جو ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابن زیاد نے اپنی نفرت اور ظالمانہ سازشیں تیز کر دیں، مگر حسین نے اپنے لوگوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اس پیاس کی آگ سے ہم جلیں گے نہیں، بلکہ فنا ہو کر بھی جیتے رہیں گے۔ 6 محرم کو پانی سے پوری طرح روک دیا گیا۔
فرات ندی کے پانی پر یزیدی فوج نے پہرا تگڑا کر دیا۔ بچوں کی ہچکیاں بڑھ گئیں، ماؤں کی آنکھیں سوکھ گئیں۔ بی بی زینب نے صبر کی مثال پیش کی، سب کو سنبھالا، اور حسین نے اپنے دل کو سنبھالا کہ کس طرح یہ جنگ صرف تلوار کی نہیں بلکہ ایمان اور حق کی جنگ ہے۔ اسی دن حسین نے اپنے ساتھیوں کو آخری ہدایتیں دیں، اپنے بچوں کو سہارا دیا اور سب کو ہمت دی کہ آنے والے کل میں انہیں کون سی کسوٹیاں پار کرنی ہیں۔ 7 محرم کو پانی پوری طرح سے بند ہو گیا، پیاس چرم پر تھی، خیموں میں آنسو، درد، لیکن پھر بھی اعتماد اور اتحاد باقی تھا۔ حسین نے چپ چاپ اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور ان آزمائشوں کا خاتمہ عنقریب ہے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بچے زیادہ بے چین ہو گئے، مگر کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ 8 محرم کو بھی پانی سے جڑی پریشانی جس کی تس بنی رہی۔ لوگوں نے دوبارہ پانی کی گہار لگائی، مگر دشمنوں نے کان نہیں دیے۔ حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اس دشمنی کا مقابلہ صبر، ہمت اور ایمان سے کریں۔ وہیں یزیدی فوج میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کڑواہٹ سے گھبرائے ہوئے تھے، مگر ظالم سیاست کے آگے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ 9 محرم کی رات، جسے شب عاشوراء کہا جاتا ہے، حسین نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، چراغ بجھا دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ جو چاہے وہ جا سکتا ہے، مگر سبھی نے منع کر دیا۔ اس رات انہوں نے سب کو آخری دعائیں دیں اور اسلام کے پیغام کو یاد دلایا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اگلے دن ان کے لیے شہادت کا دن ہے۔ آنکھوں میں آنسو مگر دلوں میں حوصلہ تھا۔ 10 محرم کی صبح سورج نے کربلا کی ریت پر اپنی پہلی کرنیں پھیلائیں۔ حسین نے نماز ادا کی اور پھر اپنے وفادار ساتھیوں کو جنگ میں بھیجنا شروع کیا۔ بزرگ، جوان، بچے، ہر کوئی حق کی خاطر جان کی بازی لگا رہا تھا۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، حضرت علی اصغر اور باقی سبھی شہید ہوئے۔ آخر میں خود حسین اکیلے رہ گئے اور سمر نے ان کی گردن پر وار کیا۔ کربلا کی مٹی لال ہو گئی پر ایمان زندہ رہا۔ شام کو کربلا کا میدان خون سے سنا تھا، خیمے ٹوٹ چکے تھے، زینب اور باقی عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ حسین کا سر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، مگر زینب نے ہمت کے ساتھ ایسا خطبہ دیا کہ ظالموں کے دلوں کو جھکجھور کر رکھ دیا۔ کہا، ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پاک اہل بیت پر۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلت میں ڈال دیا ہے، اور یہ کہ دنیا تیرے قبضے میں آ گئی ہے اور اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو قتل کر کے، ہمیں قید کر کے اور ہماری عزت کو روند کر اللہ کے سامنے سرفراز ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے تجھے مہلت دی ہے، مگر یہ مہلت تیرے لیے آزمائش ہے۔ کیا تو بھول گیا کہ اللہ نے فرمایا ہے؟ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ اے یزید، آج تیرا گمان ہے کہ تو ہمیں رسوا کر سکا ہے، لیکن یاد رکھ، رسوائی اور ذلت ہمارے نصیب میں نہیں، بلکہ تجھے اور تیرے جیسے ظالموں کو ذلت اور ہلاکت ہے۔ ہمارے پاس وہ شان ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا بابا علی ابن ابی طالب ہے، ہماری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، اور ہمارا بھائی حسین ہے جو سر کٹا کر بھی سر بلند رہا۔ تیرا مکر، تیری سازشیں اور تیرا ظلم البتہ ایک دھواں ہے جو چھڑ جائے گا۔ تو نے ہماری عورتوں کی چادریں چھین لی، ہمارے بچوں کو تشنہ لب قتل کیا، مگر تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ تو نے اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان کیا ہے۔ ہم وہ ہیں جو نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، کیونکہ ہمارے سر پر حق کا پرچم ہے۔ اے یزید، آج تیرا دن ہے، لیکن آنے والا وقت ہمیں انصاف دے گا اور تجھے رسوا کرے گا۔ تیرا نام رہ جائے گا ذلت کی مثال بن کر، اور ہمارا نام رہ جائے گا عزت اور شہادت کی علامت بن کر۔ کربلا کی یہ کہانی صرف اتہاس نہیں، بلکہ حق اور ظلم کے بیچ ایک صدا ہے۔ کربلا کی مٹی پر گرا ہر قطرہ خون صرف ایک قربانی نہیں تھا، بلکہ انسانیت کے لیے ایک زندگی بھر کا پیغام تھا۔ اس دن کی خاموشی، وہ درد جو بچوں کی پیاسی آنکھوں میں جھلکتا تھا، اور بہنوں کی آہیں آج بھی ہمارے دلوں کو جھکجھورتی ہیں۔ یہ داستان ہر اس شخص کے لیے ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے، ہر اس دل کے لیے جو سچائی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ ہر سال محرم آتے ہی یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ حق کے لیے جئیں اور شہادت سے نہ ڈریں۔
کربلا کی ریت نے اپنے اوپر گرا ہر لہو پی لیا، مگر اس لہو نے ظلم کی طاقت کو کبھی بڑھنے نہ دیا۔ حسین کی شہادت صرف ایک جنگ کی نشانی نہیں بلکہ انسانیت کی امانت ہے جو ہر زمانے میں یاد کی جاتی ہے۔ ہر سال جب محرم آتا ہے تو ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی ہمت، ان کی قربانی اور ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ ان کا پیغام صرف ایک اتہاس نہیں بلکہ ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک دل میں حق کا ایمان ہوگا تب تک ظلم کی کوئی طاقت ہمارے حوصلوں کو دبا نہیں سکتی، کیونکہ اتہاس بتاتا ہے جو حق کے لیے جیے اس کی زندگی سدا بہار ہوتی ہے، اور جو شہادت سے ڈرتا نہیں اس کا نام لافانی ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی پریرک اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل نہال اسٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں اور آج کے دور کے حالات پر آپ کی کیا رائے ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمت، صبر اور امن کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ پھر ملاقات ہوگی نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔